बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन क्या हुए, ब्लंडर हो गया, ब्लंडर हो गया, तबाशुद। कौन तबाशुद? इलेक्शन किसने करवाए? इलेक्शन कमीशन ने करवाए। और ये पहले का चेहरे चढ़ा हुआ था कि इलेक्शन करवाए ना करवाए, जैसे भी करवाए हमें किसने पूछना है। लेकिन अब इनसे ब्लंडर हो गया है। सारी पार्टियां, मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, तहरीक इंसाफ तो है ही, जमात इस्लामी, ANP, BNP और वो कराची वाले, सिंध वाले, GDA, ये सारे के सारे मुत्तहिद हो गए हैं तहरीक चलाने पर। आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम लीग नून वाले वो कैसे, वो तो बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं, उनको क्या तकलीफ़ है तहरीक चलाने की। वो तहरीक नहीं चलाएंगे, लेकिन उनकी सपोर्ट हासिल होगी तहरीक चलाने वालों को। कल ये इक़्तिदार में आ रहे हैं, साद रफ़ीक को हिस्सा देंगे, हारे हुए हैं। जावेद लतीफ़ को भी कहीं खड़ा करेंगे, राना सनाउल्लाह को भी हिस्सा दिया जाएगा, खुरम दस्तगीर को भी, बाकियों को भी। ये मुस्लिम लीग नून उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। और ये वो लोग हैं जिनको अपना गुस्सा है कि हमें भी हराया गया है। पीपल्स पार्टी के कई लोगों को भी यही रंज है कि उनके साथ भी 2 नंबरी हुई है, लेकिन वो बहुत कम हैं। जबकि PTI तो पूरी की पूरी, जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पर, और मौलाना फजलुर रहमान जो हमेशा किसी के कुछ चढ़ जाते हैं, जो हमेशा किसी के कंधे पर सवार हो जाते हैं। पहली मर्तबा मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े अरसे के बाद उनकी तरफ से बड़े गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि महमूद अचकज़ई के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून का जो बंदा था वो उनके हक़ में दस्तबरदार हो गया था। रात को वो सोया इंतखाबी नताइज सुनकर, सुबह जागा तो उसको भी कहा गया कि तू भी जीत गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐसे एतराज़ात करते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से पहली बार तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाया गया है। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ाया जाने वाला ये हाथ मुनाफ़िकत का हाथ है या फिर वो दिल से चाहते हैं। उनसे अखबारनवीस ने पूछा कि आप भी एहतजाज कर रहे हैं इंतखाबात के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ भी कर रही है, तो क्या आप उनके साथ मिल जाएंगे? इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दिमाग मिल सकते हैं, जिस्म की मुखालफत हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से हाथ बढ़ाया गया है। और यहाँ पे ये भी नोट करने वाली बात है कि इमरान खान ने कहा था कि हमारे मुज़ाकरात होंगे ना मुस्लिम लीग नून के साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ, और ना ही MQM के साथ। इमरान खान की तरफ से पहली बार इन लोगों के साथ मौलाना फजलुर रहमान को शामिल नहीं किया गया। इमरान खान के जहन में शायद यही था कि मौलाना फजलुर रहमान को भी एक किस्म की चोट लगी है, उनको भी डंक मारा गया है, तो इसलिए इमरान खान की तरफ से शायद मौलाना फजलुर रहमान का नाम नहीं लिया गया। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान शदीद गुस्से में नज़र आते हैं इंतखाबात को लेकर। और नाज़रीन, अभी हुकूमत बनी नहीं है, तो इस हुकूमत का क्या बनेगा? लोग पूछ रहे हैं शहबाज शरीफ से कि कालिया तेरा क्या बनेगा? कालिया ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, नवाज़ शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनना था, 1000 दर्जे बेहतर था नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते। ये नालायक, ये नहला जिसने पाकिस्तान को 16 माह में, 15 माह में जितना ज़्यादा डुबो दिया था, ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ। जितनी करप्शन, जितनी बेईमानी, जितनी बददियानती इस 15-16 माह में हुई है, ऐसे पहले कभी नहीं हुई। और इमरान खान के दौर में 18,000 अरब रुपया कर्ज़ा लिया गया, बहुत बड़ी रकम है। और ये तारीख़ में उस वक़्त तक का सबसे बड़ा कर्ज़ा था। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, अगले 1 साल में जितना कर्ज़ा इमरान खान की तरफ से लिया गया, पौने 4 साल में, 3.5 साल में, तो 1.25 साल में, 1.5 साल में, उससे ज़्यादा 22,000 अरब रुपया कर्ज़ा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, इनकी हुकूमत की तरफ से ले लिया गया। कहाँ गया? जहाँ पे वो पैसे, TT वाले पैसे गए। तो ऐसे बंदे, लोग कानों को हाथ लगा रहे थे कि ये कहाँ से आ गया, मुल्क को लूटने वाले, हमारा बेड़ा गर्क करने वाले, उनको फिर इक़्तिदार दिया जा रहा है। तो इससे बेहतर है कि यही काकड़ यही कंटिन्यू कर ले या कोई और आ जाए। शहबाज शरीफ के हाथ में मामलात आए तो हमारी, पाकिस्तान की, मुल्क की, आपकी, मेरी, कौम की, अवाम की, हर किसी की बदकिस्मती होगी। हो सकता है कि इनकी बारी ना आए, अगर आ गई तो फिर हमारा बेड़ा गर्क। ऐसे बेहतर है कि
ری الیکشن ہو جائے۔ اور پھر جس طرح سے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس طرح پاکستان بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، جس طرح پاکستان مسائل کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے اس سے نکلنے کے لیے عوام نے بالکل درست فیصلہ کیا، تحریک انصاف کو دھڑا دھڑ ووٹ دیے، لیکن نتیجے تبدیل کر لیے گئے۔ اگر بحرانوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو پھر دو ہی راستے ہیں۔ عمران خان کی سیٹیں جو ان سے چھینی گئی ہیں وہ واپس کر دی جائیں، جس کا امکان نظر نہیں آتا، تو دوسرا علاج پھر یہ ہے کہ ری الیکشن کروا لیے جائیں، آج کروا لیے جائیں، کل کروا لیے جائیں، دیانتداری سے، ایمانداری سے انتخابات ہو جائیں۔ عمران خان کو اگر آپ آگے نہیں آنے دینا چاہتے، ایمانداری سے، دیانتداری سے انتخابات ہو جائیں، تو تھوڑا سا پسپائی اختیار کر لیں، جو عمران خان کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن عوام کیا چاہتے ہیں، اس مینڈیٹ کی اگر توہین کی گئی تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال علاج یہی ہے کہ یا تو عمران خان کی سیٹیں واپس کر دی جائیں یا پھر ری الیکشن ہو جائے۔ ری الیکشن ہوتے ہیں تو پھر عمران خان جیت کر سامنے آ جائے گا، تو پھر کیا جائے گا۔ بہرحال جو صورتحال اب سامنے ہے، یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو ابھی بننے جا رہی ہے۔ پہلے اس کا پتہ چل رہا ہے کہ کمپنی کو کنٹرول کرنے والے کون لوگ ہیں اور اس کو چلانے والے، آگے بڑھانے والے کون لوگ ہیں۔ گویا یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جو ابھی بننی تھی، بننے سے پہلے وہ فلاپ ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اس کو آپ کتنا چلا لیں گے؟ نہیں چلا سکیں گے۔ بات ہم نے کی کہ بلنڈر ہو گیا، تباہی ہو گئی۔ تباہی کس نے کی ہے؟ نگرانوں نے کی ہے۔ نگران صرف حصہ دار بنے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کی ہے، الیکشن کمیشن نے صرف ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو پھر کس نے کی ہے؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ بہرحال جب کوڑا برسے گا تو انہی پر، الیکشن کمیشن پر، نگران حکومت پر یہی ذمہ دار قرار پائیں گے، جو آج بڑے دھڑلے کے ساتھ، جو بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات بالکل غیر جانبدارانہ اور شفاف ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ امریکہ کی طرف سے انتخابات کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، یورپی یونین کی طرف سے بھی یہی کچھ کہا گیا ہے، برطانیہ نے کھل کر بات کی ہے، اور اقوام متحدہ کی طرف سے بھی ایک بار پھر کہہ دیا گیا ہے کہ انتخابی عمل میں، انتخابات کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ جب اتنی زیادہ مخالفت ان لوگوں کی وجہ سے، جنہوں نے بلنڈر کیا ہے انتخابات میں، ان لوگوں کی وجہ سے صورتحال اس حد تک پہنچ گئی ہے، تو پھر کل معاشی معاہدے اور دیگر کاروباری معاملات کس کے ساتھ آپ نے چلانے ہیں، کس کے ساتھ طے کرنے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ، یورپی یونین کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ۔ جب وہی سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر ہمارے کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیپٹل ہل میں جو کچھ ہوا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ بھی تحقیقات کرائیں۔ بھی اللہ کے بندے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو تحقیقات کروائیں؟ انتخابات کے حوالے سے وہ کیوں نہ کہیں کہ غیر جانبدارانہ انتخابات ہونے چاہیے تھے؟ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، دولت مشترکہ والے اور دیگر جو بھی یہاں پہ مبصرین آئے تھے، وہ کیوں نہ کہیں کہ انتخابات درست نہیں ہوئے؟ اگر درست نہیں ہوئے، اگر ان کو لگتا ہے کہ انتخابات میں کوئی دو نمبری ہوئی ہے، بہت زیادہ فرق ہے کہ کاکڑ صاحب نے نہیں کہا تھا، پاکستان نے نہیں کہا تھا کہ کیپٹل ہل میں جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کرائی جائے، کیونکہ انہوں نے آپ کو وہاں پہ بلایا نہیں تھا، جبکہ آپ نے ان کو ویزے جاری کیے ہیں۔ ویزے کس لیے جاری کیے تھے؟ جب آپ نے ویزے جاری کیے، انہوں نے مانیٹرنگ کرنی تھی انتخابات کی، تو کاکڑ صاحب سمجھ آتی ہے آپ کو بات کی کہ ویزے آپ نے جاری کیے، جس کام کے لیے ویزے جاری کیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ان کو اطمینان دلانے کے لیے کہ یہ دیکھیں صاف الیکشن، شفاف الیکشن، غیر جانبدارانہ الیکشن جن پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن ان کی طرف سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو کاکڑ صاحب کی یہ دلیل بالکل ہی بے جواز قسم کی دلیل بنتی ہے۔ ویسے کوئی اور بات کرے تو بے جواز کو کوئی اور بھی الفاظ دے سکتا ہے، کاکڑ صاحب کی طرف سے یہ دلیل بالکل ہی نہیں بنتی کہ کیپٹل ہل میں جو کچھ ہوا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ تحقیقات کروائیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ آپ کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ سے لے کر کھاتے ہیں۔ یہ وجہ بھی ہے کہ آپ ان کو ایسا
کچھ نہیں کہہ سکتے، ایسے آنکھیں نہیں دکھا سکتے۔ باقی آپ لوگوں نے خود، حکومت نے خود ان کو ویزے دیے، ان کے کورسپونڈنٹس کو، ان کے تجزیہ نگاروں کو، جو بھی وہاں سے لوگ آئے، سرکاری لوگ تھے، غیر سرکاری لوگ تھے، میڈیا والے تھے، جو بھی تھے، ان کو آپ نے ویزے دے کر یہاں پہ بلایا اور اطمینان دلانے کے لیے کہ دیکھیں کیسے شفاف انتخابات ہو رہے ہیں، اور انہوں نے وہی رپورٹ کر دیا جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ تو کاکڑ صاحب پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مداخلت نہیں کی؟ آپ کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ بہرحال کاکڑ صاحب کی جان پر بن گئی، الیکشن کمیشن کی جان پر بھی بن چکی ہے۔ اگر ایمانداری سے، دیانتداری سے انتخابات کروا دیے جاتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور جمعے کا انتظار کیجیے جب ساری پارٹیاں مل کر انتخابات میں ریگنگ کے خلاف ایک تحریک چلاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ خدا نہ کرے، پہلے بات ہو رہی تھی کہ 1970 والے الیکشن کی، لیکن خدا نہ کرے کہ تحریک ایسی چلے جیسی مذہبی جماعتوں نے 1977 میں چلائی تھی، اور تحریک چلانے والوں میں مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، مجلس وحدت المسلمین اور دیگر بھی کئی مذہبی جماعتیں اس تحریک کا حصہ بنیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف کو ابھی تک احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر TLP، اس کا بھی ذکر ضروری ہے۔ تو بچیں اس دن سے۔ آج کے حکمران جنہوں نے بلنڈر کر دیا، اگر اس کے سامنے یکڑ کر کھڑے ہو گئے تو یہ ایک اور بلنڈر ہے، بلنڈر بلنڈر بلنڈر، تو پھر اس کا رد عمل اس کے خلاف کیا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بے ایمانی کا کوئی بھی سر پیر نہیں ہوتا، تو آپ نے اگر ایسا کیا ہے تو پھر بھگتے ہیں۔ لیکن بہت بہتر ہے کہ بلنڈر کرنے والے ایک کمیشن بنا دیں، ایسا کمیشن جس پر ہر پارٹی کو اعتبار ہو، تو پھر شاید حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں اور نارملٹی کی طرف چلے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔